السلام علیکم سامعین، آپ کے لیے ایک مختصر سی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے دیوانہ کون۔ لکھنے والے ہیں انوار صدیقی اور آپ اسے سن رہے ہیں رباب کی آواز میں۔ سننے والوں سے التماس ہے کہ براہ کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اگر کہانی کو پسند کریں تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ لیجیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ریس کورس کے باہر لوگوں کا ہجوم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ٹکٹ گھر پر لوگ ٹڈی دل کی مانند امڈے پڑ رہے تھے۔ ونٹر میٹنگ کی آج چوتھی ریس تھی اور ریس کے رسیا انعامات کو جیتنے کے لیے جوق در جوق ریس کلب کے سمت کھینچے چلے آ رہے تھے۔ دوپہر کے 12:30 بجے کا عمل تھا۔ گرمی خاصی شدید تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ہجوم ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں ریس کی کتابیں موجود تھیں۔ پہلی ریس ٹھیک 1:30 بجے شروع ہونے والی تھی، اس لیے لوگوں کا ہجوم جلد از جلد ٹکٹ حاصل کر کے اندر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ممبرز انکلوژر کے بڑے پھاٹک کے سامنے رنگ برنگی کاروں کی قطار دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ نئی ریس کے کارڈ نے لوگوں کے اشتیاق کو آج کچھ زیادہ ہی ابھار رکھا تھا۔ کئی افراد ایک سمت کھڑے گھوڑوں کے انتخاب کے سلسلے میں زوردار بحث کر رہے تھے اور اپنے اپنے تجربوں سے دوسروں کو مروب کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان گھوڑوں کی ہسٹری پڑھنے میں مشغول تھے جن کی ٹپ انہیں ادھر ادھر سے حاصل ہوئی تھی۔ لوگوں کے اس ہجوم میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے ممبر انکلوژر والے داخلے کے پھاٹک پر کھڑے ہو کر ایک فقیر کو گھیر رکھا تھا اور اس سے جیتنے والے گھوڑوں کے نمبر پوچھ رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لمبی اور الجھی ہوئی داڑھی والا وہ فقیر جس کے جسم پر میل کی تہیں جمی تھی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، آج کا دن تم سب کے اوپر بربادی لے کر آئے گا۔ میری مانو تو ریس سے بھاگ جاؤ اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر دبک رہو۔ بابا، سلور کنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک منچلے نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ سلور کنگ؟ بوڑھا وحشت بھری آواز میں بولا، بوتل والے کو اس گھوڑے پر بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے لیکن میری بد دعا سے آج اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ پروردگار نے چاہا تو سالہ سلور کنگ آج بورڈ آؤٹ ہوگا۔ بکتا ہے سالہ، ہجوم میں سے کسی دل چلے کی آواز ابھری۔ سلور کنگ کی جیت 100% یقینی ہے۔ بابا، ایک دوسرا آدمی ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، چوتھی ریس میں 7 نمبر کے گھوڑے کے بارے میں تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ کون؟ وہ تمہارا باپ 7 اپ؟ بوڑھا غصیلی آواز میں بولا۔ اگر وہ حرام کا تخم 3 فرلانگ میں ہی نیچے نہ بیٹھ جائے تو سائیں رحمت شاہ کی بجائے بھنگی کہنا۔ آخ تھو! سائیں کیا دام لوگے ایک ٹپ کا؟ ایک آدمی نے بگڑتے ہوئے تیوروں سے پوچھا۔ چل بھاگ یہاں سے چڑی کے اٹھے، بڑا آیا دام دینے والا، سالہ پلپلی۔ دیوانے فقیر نے غصے میں 2-4 گالیاں بکیں تو ٹپ کا بھاؤ دریافت کرنے والا بھنا کر ہجوم میں گم ہو گیا۔ جیسے جیسے پہلی ریس کا وقت قریب آتا گیا، فقیر کے گرد سے بھیڑ چھٹ گئی۔ لوگوں سے چھٹکارا ملا تو نیم دیوانے بوڑھے نے سڑک پر پڑے ہوئے سگریٹ کے ایک ٹوٹے کو لپک کر اٹھا لیا، 2-4 لمبے لمبے کش لیے، پھر زمین پر بیٹھ کر اسے بجھانے کی غرض سے چٹکی میں تھام کر پوری قوت سے رگڑنے لگا۔ اس اہم کام سے فراغت پا کر وہ ممبر انکلوژر کے گیٹ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے سینے اور گردن سے میل کی بتیاں بنا بنا کر پھینکنے کے کام میں مشغول ہو گیا۔ کبھی کبھار وہ گھونسا تان کر ان مکھیوں کو مغلظات بکنے لگتا جو اس کے جسم کی غلاظت پر یلغار کر رہی تھیں۔ 1:15 بجے تک باہر کی سڑک پر محض اکا دکا آدمی رہ گئے تھے۔ ممبرز انکلوژر کے پھاٹک سے اب بھی کاروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ بوڑھا ان باتوں سے بے نیاز اپنے بے سروپا مشغلوں میں منہمک تھا۔ اس نے سوٹ والے نوجوان پر بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی جو بہت دیر سے پھاٹک کے قریب کھڑا اسے دلچسپ نظروں سے گھور رہا تھا اور اب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنو! بوڑھے کو مصروف پا کر نوجوان جو اپنے رکھ رکھاؤ اور کپڑوں کے لحاظ سے کسی بڑے خاندان کا فرد دکھائی دیتا تھا، بھاری بھرکم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تم نے ابھی سلور کنگ کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ کہا تھا؟ پھر؟ کیا وہ سالہ تمہارا باپ لگتا ہے؟ بوڑھے نے خشمگی نگاہوں سے نوجوان کو گھورا، پھر اپنی داڑھی کے الجھے ہوئے بالوں میں بڑے سلیقے سے انگلیوں کے ذریعے کنگھی کرنے لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ سلور کنگ آج نہیں جیتے گا؟ نوجوان نے دوسرا سوال کیا۔ وہ؟ بوڑھے نے اس بار بڑی جلالی کیفیت میں کہا۔ بوتل والا جہنمی کتا اگر مر بھی جائے تب بھی سلور کنگ کو نہیں جتا سکتا۔
डब्बे में जाएगा। नौजवान एक लम्हे तक खड़ा बूढ़े मजजूब को घूरता रहा, फिर उसने अपनी कीमती और सुनहरी रोलेक्स वॉच पर नजर डाली। पहली रेस छूटने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। वो जाने के लिए पलटा तो बूढ़े ने उसे आवाज दी, फिर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, देखो तुम सिल्वर किंग के बजाय 2 नंबर का घोड़ा खेलना, विंड मार्क। मेरी दुआएं उसी के साथ हैं। नौजवान के चेहरे से उलझन के तासुरात आया थे। बूढ़े फकीर की बात का जवाब देने की बजाय वो तेजी से घूमा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अंदर चला गया। पहली रेस के शुरू होते ही हुजूम में जोश व खरोश की एक लहर दौड़ गई। मेंबर्स इनक्लोजर में बैठे हुए अफराद अपनी अपनी दूरबीन आंखों पर जमाए दौड़ते हुए घोड़ों की पोजीशन देख रहे थे। 6 फरलांग की रेस में जब घोड़े 5 फरलांग तय करके आखिरी फरलांग के सीधे रास्ते पर आए तो लोग खुशी से चीख उठे, सिल्वर किंग, वो मारा, कम ऑन सिल्वर किंग। लेकिन फिर जैसे पूरे रेस कोर्स में मौत की सी खामोशी तारी हो गई। सिल्वर किंग ने भागते भागते ठोकर खाई थी। इससे पहले कि उसका सवार उसे संभालता, पीछे से आने वाले घोड़े सिल्वर किंग को मात देकर आगे निकल गए। रेस खत्म हुई तो 10-10 के भाव में खेला जाने वाला विंड मार्क पहले नंबर पर था। सिल्वर किंग बोर्ड आउट हो गया। फिर जब लोगों ने प्रिंस को जीत का पैसा वसूल करते देखा तो उसकी किस्मत पर रश करने लगे। प्रिंस का असली नाम क्या था ये बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन एक बात से हर आदमी वाकिफ था कि प्रिंस किस्मत का सिकंदर वाक़ हुआ है। उसके खेले हुए घोड़े शाज़ो नादिर ही हारते थे। इसी वजह से लोग उसे प्रिंस ऑफ द रेस ट्रैक के नाम से याद करते थे। गुज़िश्ता 4 महीनों के अंदर उसने बुक मेकरों का दिवालिया निकाल दिया था। रेस के करता धरता भी प्रिंस की जीत से मुतफक्किर हो गए थे। उनका ख्याल था कि प्रिंस अगर इसी अंदाज में मुसलसल जीतता रहा तो एक दिन रेस क्लब भी दिवालिया होकर रह जाएगा। प्रिंस को दीवानगी की हद तक रेस खेलने का शौक था। वो आंखें बंद करके बड़ी बड़ी रकमें खेलने का आदी था। बूढ़े फकीर ने नौजवान प्रिंस को अपने करीब बैठते देखा तो एक कहकहा लगाकर बोला, क्यों बेटा, हो गया ना सिल्वर किंग का तेल, टाएं टाएं फिश। तुमने दुरुस्त कहा था साईं बाबा। प्रिंस का लहजा खुशामदी था। दूसरी रेस में 4 नंबर वाले ब्लू क्वीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बूढ़े ने अपने भद्दे होंठों को दायरे की शक्ल देकर हकारत से कहा, फिर गर्दन पर जमे मैल को उतारते हुए बोला, मेरी दुआएं 8 नंबर के अली बाबा के साथ हैं। बस चल, अब दफा हो जा। प्रिंस तेजी से उठकर अंदर आया। अली बाबा के बारे में वो बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। अली बाबा का साबिका रिकॉर्ड कुछ अच्छा न था। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से वो बराबर अपनी क्लास गिराता रहा था। प्रिंस ने अपने सेक्रेटरी से भी मशवरा किया, वो भी अली बाबा के हक में नहीं था। रेस शुरू होने से पहले भाव ताव खुले तो ब्लू क्वीन बराबर के भाव में था और अली बाबा 25 के भाव में खेला जा रहा था। प्रिंस खामोश खड़ा कुछ सोचता रहा। रेस शुरू होने में जब 1 मिनट बाकी रह गया तो उसने अपने सेक्रेटरी के कान में सरगोशी की, अली बाबा पर 30,000 लगा दो। सेक्रेटरी ने हैरत भरी निगाहों से प्रिंस के चेहरे की तरफ देखा और फिर पेचोताप खाता हुआ बुक मेकर की तरफ बढ़ा और 30,000 की रकम अली बाबा पर लगा दी। उसे यकीन था कि अली बाबा अपने दूसरे हरीफों से बुरी तरह मार खाएगा। रेस शुरू हुई तो अली बाबा पहले नंबर पर आया। हुजूम के चेहरों पर अली बाबा की जीत से मुर्दनी छा गई, लेकिन प्रिंस खुशी से उछल रहा था। सिर्फ अली बाबा पर उसने 7.5 लाख रुपए जीते थे। विंड मार्क की जीत अलहदा थी। तीसरी रेस में भी पागल फकीर का बताया हुआ घोड़ा, जिसे लोग नज़रअंदाज कर गए थे, बड़े शानदार तरीके से जीता। चौथी रेस में लोग 7 अप पर आंख बंद करके बड़ी बड़ी रकमें लगा रहे थे। 7 अप आज की तमाम रेसों में सबसे ज़्यादा फेवरेट था, लेकिन उसका अंजाम भी वही हुआ जो बूढ़े ने बताया था। 3 फरलांग का फासला तय करने से पेशतर ही वो भड़क कर रीलिंग से टकरा गया और उसका सवार बुरी तरह जख्मी हुआ। लोगों ने एहतजाज किया तो 7 अप को लंगड़ा हो जाने की वजह से सबके सामने गोली का निशाना बना दिया गया। लेकिन प्रिंस को 7 अप की मौत पर कोई मलाल नहीं था। उसने साईं बाबा के हुक्म पर 8-8 के भाव में रॉयल हॉक खेला था, जो उसके खिलाफ तवक्को जीत गया था। 7वीं रेस के बाद प्रिंस ने हिसाब लगाया तो वो अब तक तकरीबन 60 लाख रुपए से ऊपर जीत चुका था। 8वीं रेस शुरू हुई तो उसने हस्बे साबिक अपनी जीती हुई रकम माँ असल के बूढ़े के बताए हुए घोड़े पर लगा दी, जो 15 के भाव का था। नतीजा इस बार भी खातिर खा निकला। रेस खत्म हुई तो एक तरफ प्रिंस खुशी के मारे उछल रहा था और दूसरी तरफ सारे हजूम पर मौत का सा सन्नाटा था। बुक मेकरों की हालत वाकई काबिल रहम थी। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं।
11 بک میکروں میں سے 6 تو 5ویں ریس کے بعد ہی اپنا اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جا چکے تھے۔ 8ویں ریس ختم ہوئی تو مزید 3 ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اب صرف 2 بک میکر باقی رہ گئے تھے، جن میں سے ایک ریس کلب کے سیکٹری کا عزیز تھا۔ ہر چند کے اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی، لیکن وہ اب تک کھیلنے والوں کے مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ نویں ریس میں بوڑھے نے بڑی منت سماجت کے بعد پرنس کو ہاٹ ویدر کی ٹپ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 10-12 گالیاں بھی سنا دی، لیکن پرنس جو بوڑھے فقیر کو مجذوب سمجھ رہا تھا مسکراتا ہوا چلا گیا۔ 8ویں ریس کے ختم ہوتے ہی اس نے سیکٹری کے ذریعے 70 لاکھ کی وہ رقم بھی گھر سے منگوا لی جو اب تک ریس کلب سے جیت چکا تھا۔ نویں ریس شروع ہوئی تو پرنس نے اپنی تمام جیت اور اصل کے علاوہ مزید 70 لاکھ روپے بھی داؤں پر لگا دیے۔ اسے یقین تھا آج وہ اربوں کے حساب سے جیتے گا۔ ممبرز انکلوژر میں اپنی مخصوص سیٹ پر بڑے اطمینان سے بیٹھا وہ دوربین کے ذریعے ریس کا جائزہ لے رہا تھا۔ 8 فرلانگ کی اس ریس میں دوڑنے والے گھوڑے 4 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ ہاٹ ویدر اب تک دوسری پوزیشن لیے ہوئے تھا۔ 5ویں فرلانگ پر وہ اول نمبر گھوڑے کے برابر آ گیا۔ پرنس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پھر جب 6 فرلانگ پر ہاٹ ویدر آگے نکلا تو پرنس چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کم آن ہاٹ ویدر، ون دا ریس۔ 7ویں فرلانگ تک ہاٹ ویدر آگے رہا، لیکن پھر اچانک دوسرے نمبر کے گھوڑے کے جوکی نے بیعت سنبھالی اور پلک جھپکتے میں ہاٹ ویدر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریس ختم ہوئی تو ہاٹ ویدر دوسرے نمبر پر آیا۔ پرنس کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سکتے کی حالت میں کھڑا بورڈ پر جیتنے والے گھوڑوں کے نمبر دیکھتا رہا، پھر دیوانوں کی طرح چیخنے لگا۔ یہ دھاندلی ہے، یہ سراسر دھاندلی ہے۔ جیتنے والے جوکی نے پے در پہ چابک مار کر گھوڑا جتایا، جو خلاف قانون ہے۔ میں احتجاج کرتا ہوں۔ لوگ پرنس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چیختا چلاتا پیڈک کی طرف دوڑ رہا تھا۔ ہاٹ ویدر کے مالک سے مل کر اس نے جیتنے والے گھوڑے کے خلاف احتجاج کرایا تو لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ وہ ججوں کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ان کی نگاہیں اس سرخ سگنل پر جمی تھیں جو احتجاج ہونے کے بعد نتیجے کے بورڈ کے قریب روشن کر دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہجوم میں سراسیمگی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرنس بار بار حلق پھاڑ کر چلا رہا تھا، جیتنے والے جوکی نے دھاندلی کی ہے، اسے بند کرو۔ 20 منٹ تک سارا ہجوم اپنے دل کی دھڑکنوں کو گنتا رہا۔ پھر جب مائکرو فون کے ذریعے احتجاج رد ہونے کا فیصلہ سنایا گیا تو ہجوم خوشی سے چیخ اٹھا۔ پرنس سر تھام کر رہ گیا۔ 75 لاکھ کی رقم ہار جانے کے بعد وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتا باہر نکلا تو تلاشیں بسیار کے باوجود بوڑھے مجذوب کو نہ پایا۔ آخر تھک ہار کر وہ اپنی رولز رائس میں بیٹھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح پرنس کو ایک ٹائپ شدہ خط موصول ہوا۔ خط کا مضمون مختصر مگر معنی خیز تھا۔ پرنس نے دھڑکتے دل سے خط پڑھنا شروع کیا۔ محترم پرنس، مجھے سخت افسوس ہے کہ کل ریس میں آپ 75 لاکھ کی رقم گنوا بیٹھے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کوئی پہنچا ہوا مجذوب سمجھ کر میرے بتائے ہوئے گھوڑوں کو آزمایا۔ 8 ریسوں میں آپ متواتر جیتتے رہے، لیکن نویں ریس نے آپ کو تباہی کے غار میں دھکیل دیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کی مسلسل جیت نے ریس کلب کے استحکام کو خطرے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ مجھے نوٹس مل گیا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی دوسری ملازمت تلاش کر لوں، لیکن اب ریس کلب کے بند ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ میری شاندار سکیم اور اداکاری سے خوش ہو کر کلب کے چیئرمین نے نہ صرف یہ کہ نوٹس واپس لے لیا بلکہ میری تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرنس نے ہونٹ چباتے ہوئے آخری سطر پر نظر ڈالی جہاں ریس کلب کے سیکٹری کے نام کے حروف بھی ٹائپ کیے ہوئے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے اس مختصر سی کہانی کا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کیجیے، اس سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کس قسم کی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔